قسم بخدا حسین اقتدار بچانے کی خاطر گئے، کیونکہ جے اقتدار نہ بچدا تو نہ مکہ دی حرمت بچدی نہ مدینہ دی حرمت بچدی۔ جس صحابہ دے ہوندیاں مسجد نبوی دے وچ گھوڑے بند دیتے او دے تو کوئی اور توقع کیتی جا سکتی؟ جس مدینہ شریف دی سرزمین تے 700 حفاظ قرآن شہید کر دیتے، 80 صحابہ شہید کر دیتے، ہزاراں بندے زخمی کر دیتے، جس مدینہ مکہ شریف دے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے اور آپ کے ساتھیاں جیسے مجاہد شہید کر دیتے، وہ دے تو کوئی اور توقع کیتی جا سکتی سی؟ اور جدے بارے میرے نبی نے فرمایا اولو من یبدل سنتی، حضور نے فرمایا جڑا میری سنت نو سب تو پہلا تبدیل کرے گا من بنی امیہ یقال لہو یزید، او بنو امیہ وچ ہوئے گا، نا او دا یزید ہوئے گا۔ اور حضور نے فرمایا من خاف اہل المدینہ فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا جڑا اہل مدینہ نو خوف زدہ ہوئے کرے گا او دے اتے اللہ دی لعنت ہے۔ جس بندے تے حضور لعنت فرما دین او دے مقابلے چ حسین نہ آون یار کوئی نہیں۔ تسی میرا خیال کسی اور موڈے چ بیٹھے ہو کربلا سنیں دے، بولو ہاں ایک باری سبحان اللہ۔ جے گل شریعت دی ہوئے نا، گل نظام دی ہوئے، گل حضور دے دین دی ہوئے تے طبیعت نو ویکھ کے سبحان اللہ نہیں آکھی دی، حضور دے دین نو ویکھ کے سبحان اللہ آکھی دی۔ تسی جنہ گلاں تو سبحان اللہ کہندے ہو نا، تسی کہندے ہو حضور نے شفاعت کروا دینا قیامت کے دن، تو ہم کہیں گے سبحان اللہ۔ حضور نے بخشوا لینا ہے، ہم نے کہہ دیا سبحان اللہ۔ امام الانبیاء ہمیں جانتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے پاس علم غیب ہے سبحان اللہ۔ صحابہ پتہ کڑیاں گلاں تو سبحان اللہ کیا، صحابہ قتل کر کے کعب بن اشرف نو امام الانبیاء نعرہ بھی لایا، الحمدللہ بھی آکھیا، سبحان اللہ بھی آکھیا۔ ایسی گھبرا جانے ہیں کیوں؟ ہماری طبیعت کے خلاف بات چلی گئی، ہمارے مزاج کے خلاف بات چلی گئی۔ قسم بخدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسہ جدو مقام بیدہ تے پہنچیا اور حر بن یزید نال مکالمہ ہویا، آپ نے فرمایا حر اگر چاہیں تو ساڑھے پیچھے نماز پڑھ، چاہیں تو یزیدیاں پیچھے جا کے نماز پڑھ۔ کیا جی دل تو آڑے نہ لے، لیکن مجبوری ہے تنخواہ لینی، نماز تو آڑے پیچھے پڑھاں گا لیکن جان بھی میں تو انہوں کوئی نہیں دینا۔ اے آج کل دی حسینیت دی طبیعت بنی پئی۔ حسین عقیدت توڑے نال ہے، جذبات توڑے نال، محبت توڑے نال، الفت توڑے نال، چاہت توڑے نال، لیکن مجبوری ہے تنخواہ یزید دیندہ توڑا گھراؤ اسی نہیں چھٹنا، تو انہوں جان اسا نہیں دینا۔ جے ہور دے اور او دے ساتھیاں دے آڑے یزیدی تنخواہ مجبوری بن کے کھڑی ہو جائے تے ہور جدو تک توبہ نہ کرے صف حسین چھمار نہ ہوئے تے آج دا بندہ مجبوری سامنے رکھ کے رسول اللہ دا دین پیچھے کر چھڑے تے انہوں حسینی میں کیویں مان لواں یار؟ حسینی ہوندہ ہے پاویں پیر ہوئے، پاویں سید ہوئے، پاویں کسے خاندان نال تعلق رکھدا ہوئے، کاروباری ہوئے، نوکری دار ہوئے، جاگیردار ہوئے، تھانے دار ہوئے، ٹھیکے دار ہوئے، کسے بھی شعبے نال تعلق رکھدا ہوئے نا، گل رسول اللہ دے دین دی آ جائے، اپنے شعبے تے مجبوریاں نہ ویکھے، ہر شے نو چاہ کے پراں سٹے، آکے بس گل رسول اللہ دے دین دی آ گئی ہے تے پاویں سید ہوئے، خون رگاں وچ رسول اللہ دا دوڑ رہا ہوئے تے آکے نہیں مجبوری میں ریاڑے آ گئی، بات میں سخت نہیں کر سکتا، بات ڈھیلی کروں گا۔ سید صاحب حسین نے باتیں ڈھیلی کر کے اور حکمت عملیاں اپنا کے کربلا کا خونی منظر نہیں دیکھا، حسین نے سب کچھ پشت کے پیچھے پھینک کر رسول اللہ کا دین بچا کر علی اصغر کے گرد گلے میں تیر لگوا کر علی اکبر شہید کروا کر عباس کے بازو کٹوا کر اونو محمد جعفر طیار کے پوتے شہید کروا کر اپنی آل بیت کے افراد کربلا میں دے کر حضور کے صحابہ کی اولادیں شہید کروا کر خون بہا کر بتایا ہے کہ قیامت تک یزیدی اور ہوگا، حسینی اور ہوگا۔ حضور دا نواسا کربلا وچ گیا، شہزادہ علی اصغر نو اٹھایا گود دے وچ تے لے گئے میدان کربلا دے وچ، شہزادہ علی اصغر دے گلے دے وچ تیر لگا، گود وچ بچہ تے گلے دے وچ آ کے تیر لگا، تصور کر گلے جگہ بچی ہونی، اس گلے چو حسین نے تیر اپنے ہتھاں نال کھچیا تے اپنے ننے جے پتر دا خون ہتھاں تے لیا تے آنکھیں چ اتھرو بھی نہیں،
گل رسول اللہ دے دین سی نا، گل حضور دے دین دی، سامنے نظام مصطفیٰ دی حفاظت کھڑی سی، حضور دے دین دی حفاظت کھڑی سی، آنکھیں چتھرو بھی کوئی نہیں، علی اکبر شہید کروا دیتا آنکھیں چتھرو بھی نہیں، عباس شہید کروا دیتا آنکھیں چتھرو بھی کوئی نہیں، اونو محمد شہید کروائے آنکھیں چتھرو بھی نہیں، ابو بکر بن علی شہید کروائے آنکھیں چتھرو نہیں، عبداللہ بن حسن شہید کروائے آنکھیں چتھرو نہیں، عمر بن علی شہید کروائے آنکھیں چتھرو نہیں، حضور دے صحابہ شہید ہوئے آنکھیں چتھرو نہیں، حضور دے صحابہ دی اولاداں تابعین آپ دے ساتھی شہید ہو گئے آنکھیں چتھرو کوئی نہیں۔ حسین اوے جڑا ساریاں شہادتاں ویکھ کے بھی رووے نا، تے تو حسین دا ذکر سن کے آکھے نہیں جناب مولویاں طبیعت ایسی بنا دیتی نا کربلا سنان گے تے بعد بندے کہن گے یار انہاں حسین نو نہیں چھڈیا سانو کیویں چھڈن گے؟ خدا دیا بندے ایسی کربلا نہ امام الانبیاء دے صحابہ نے دسی، نہ امام الانبیاء دی آل بیت نے دسی، نہ خود حسین نے دسی۔ آخدے نے جی حسین نے علی اکبر کو اٹھایا، آپ کا لاشا تو آپ کے سارے کالے بال سفید ہو گئے۔ میں کہ ظالمہ ایڈا وڈا ظلم آل بیت دے شہزادے علی دے پتر تے، جڑا علی کھبے ہاتھ نال خیبر دا دروازہ چاہ چھڈے، جڑا علی کافر نو للکارے عمر بن عبد ود نو تے او دے دو ٹوٹے کر چھڈے، جڑا علی مرحب دے دو ٹوٹے کر چھڈے، اس علی دا پتر حسین ہوئے پتر دا لاشا چوک کے وال چٹے ہو جان۔ میں کہنا آج تجزیہ کر لے، کسے جوان پیو دا پتر کسے پیو دا جوان پتر مر جائے ٹوٹے ہو جان، او دی لاش دے نیڑے جائے، او دے وال کالے اس ٹائم چٹے نہیں ہون لگے۔ حسین نو اپنے نو بھی کمزور بنا چھڑی کہ حسین لاش چکی پتر دی تے وال کالے سارے چٹے ہو گئے۔ قسم بخدا اسی اس حسین نو منے ہیں کہ ایک کوفی ایک یزیدی پانی دا مشکیزہ لے کے آیا نا عقیدت نال، دلوں دے پیار ایسی نا، دل سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن اوپر سے ہماری مجبوری ہے، اور ایک دلوں محبت والا امام علی مقام کو پانی دا مشکیزہ لے کے آیا، کہنے لگا حضور یہ نے پانی، بچوں کو پانی کی ضرورت، آپ کو پانی کی ضرورت، حضور میں پانی لے آیا۔ آپ نے ٹھوکر ماری، مشکیزہ توڑ دیتا، پانی روڑ گیا۔ آپ نے اسی وقت زمین تے پیر دی اڈی ماری تے پانی دا چشمہ پھٹ پیا۔ آپ نے فرمایا ظالمہ سن تیرے پانی دی لوڑ نہیں، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں دنیا اتوں پیاسے گئے دین دنیا دے سائیں۔ آپ نے فرمایا تیرے پانی دی لوڑ نہیں، سانو تیرے پچھن دی لوڑ نہیں، اسی تے رب کو نو منگیے تے رب سارے خزانے عطا فرما چھڑے، رب ساریاں شہواں دے چھڑے، فرات رب ساڑے پیران دے وچ لے آئے، رب کو نو اسی منگ دے نا کیونکہ امتحان دین آئے بیٹھے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اس امتحان پیچھے ہر قربانی دین نو تیار ہو جان، ہر قربانی دے چھڑن، اپنا خانوادہ کو آ چھڑن، اپنی گردن کٹوا چھڑن۔